نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ پیارے محترم ناظرین و شامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ان کے لیے ہے جو حضرات اپنے سامنے اپنے آپ کو اونچے مسندوں پر بیٹھ کر کے اور لوگوں کو نیچے بٹھانا ہے، اس میں اپنی عظمت سمجھتے ہیں، اور یہ جو شیوا ہے، یہ طریقہ جو ہے بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے تاجدار مدینہ ہیں، آقا ہیں، دونوں جہاں کے مالک ہیں، اور محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہیں، زمین پر سب کے ساتھ بالکل سادہ لباس میں، جس طرح سے آپ رہتے تھے، اور کوئی اگر باہر سے ایک نیا کوئی شخص آ رہا ہے تو وہ یہ نہیں پہچان پا رہا لباس کو، اس کو دیکھ کر کے کہ ان میں آقا کون اور غلام کون ہے۔ ہم انہی کے ماننے والے اور نام لیوا ہیں۔ یہ ہمیں طریقہ اور ملن ساری آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اور آپ نے عمل کر کے بتایا، کیونکہ آپ مکمل طور پہ نمونہ بنا کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور یہی آپ کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے۔ جتنے اولیاء اکرام ہیں سب اسی راستے پر ہیں، اور جس نے آپ کے راستے کو چھوڑا اور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے راستے پر ہیں، کیونکہ راستہ تو خود ہی دکھا دیتا ہے آپ کس راستے پر ہیں، تو ان کے لیے ہے یہ، وہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی کہ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودی راہب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور بھی تمام صحابہ جو آپ کے مخصوص صحابی ہیں، آپ کے تو چاروں طرف بیٹھے رہتے تھے آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے دیکھا، کیونکہ عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تھے، بڑے تھے آپ بظاہر عمر میں، تو اس کو یہ خیال گزرا کہ یہی ہوں گے بڑے، تو اس نے آپ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس شخص نے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کرنے لگے۔ آپ نے یہ فرق ظاہر کیا کہ میں غلام ہوں اور آقا آپ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تخت شاہی پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ان کے برابر میں آگے بیٹھ جائے تو اس میں ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے، ان کی عزت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا راستہ، کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اور پھر تعلیم کرتے ہو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی، اور آپ کے ماننے والوں کا ذکر کرتے ہو، مولا علی کے راستے پہ بتاتے ہو اپنے آپ کو، اور یہی طرز عمل بزرگان دین کا رہا، بھید بھاؤ نہیں رکھا آپ نے کسی سے بھی، بالکل۔ ہمارے بابا حضور حضرت خواجہ شاہ عبد الرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا
کہ اپنے آپ کو جس کے ساتھ بیٹھو اپنے آپ کو اس کے جیسا اسی کے جیسا اپنے آپ کو بناؤ. یعنی کہ اپنے آپ کو تم اسپیشل میں دکھاؤ. بھائی غریب ہیں یا کم علم ہے، جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تبھی تو وہ تمہارے پاس آئیں گے، محبت بڑھے گی. اور جو تم خود ہی اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھو گے تو کمزور آدمی یا کوئی ایک نیا کیا کامل بہت سے تو جھجک کی وجہ سے سامنے آ ہی نہیں پاتے، اپنے دل کی بات بھی نہیں کہہ پاتے، کچھ پوچھ بھی نہیں پاتے. تو کیا فائدہ بھائی اس کا؟ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے، یعنی کہ پیدل آپ کے سامنے سب گھوڑوں سے نیچے اتر گئے، پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو. وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو. آپ نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ مولا علی علیہ السلام کے ادب میں عظمت میں جو ہے وہ لوگ نیچے اتر گئے پیدل اور آپ کے سامنے چلنے لگے. تو آپ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے، ہم اپنے حکمرانوں کا اسی طرح سے جو ہے تعظیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے تمہارے حکمرانوں قسم کھا کے آپ نے فرمایا اس سے تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو. تو اللہ پاک بھائی اس ریاکاری سے دکھاوے سے محفوظ رکھے ہمیں بھی آپ کو بھی. اور دل سے محبت، یعنی کہ عزت یہاں ہوتی ہے. ادب وہ تو مجبوری میں آدمی کر رہا ہے، جس کے دل میں ادب ہوگا تو وہ تو خود ہی کرے گا. ادب کے اوپر بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. ادب کس چیز کا نام ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی میں علم کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.